کبھی سوچا یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی ایمان آ جاتا ہے، کبھی نہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے، کبھی نہیں پڑھتے، مسجدیں ویران ہو گئیں، اللہ کا گھر ویران ہو گیا، قرآن کے لیے سارے مرتے ہیں لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں مرتا، مسجد کی بے حرمتی کے لیے سارے جان دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر آنے کو کوئی تیار نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، او کما قال فی موضع آخر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال هم سواء، رواہ المسلم۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کل ہے، اور بے حد درود اور سلام، ان گنت درود اور سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ میرے بھائیوں، شاعر کہتا ہے ایک ہی سانس کے درمیان ہیں دو جہاں، ایک ہی سانس کے درمیان ہے دو جہاں، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر اور معاشرے کی تباہی کا جو سبب ہے وہ کائنات کے اندر جس گناہ سے اللہ رب العالمین کائنات والوں کو روکنا چاہتا ہے، عربی کے اندر اس کو ربا کہتے ہیں اور ہماری زبان کے اندر اس کو سود کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس گناہ سے پوری کائنات والوں کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جو امت ہے یا جس امت کے اندر ہم ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو بہت ساری ایسی امتیں تھیں کہ جسم کے اوپر اگر کوئی غلاظت لگ جاتی تھی تو جسم کو کاٹ دیا جاتا تھا، اگر کپڑے پر کوئی غلاظت لگتی تھی تو کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے بڑا انعام یہ دیا کہ اگر جسم گندا ہو جائے تو اس کو دھو لو، وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر کپڑے کے ساتھ کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کو پانی سے دھو لو، وہ پاک ہو جائے گا۔
اسی طرح انسان ہے، اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کے لیے بھی اس گناہ سے دھلنے کا ایک ہی طریقہ بتایا تھا، وہ تھا توبہ اور دعوت اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اور اس امت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے گناہ کرنے والوں کو توبہ کے ذریعے اپنا بندہ بنا کر جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کا اللہ کا وعدہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس گناہ سے ہمیں بچنے کا حکم فرمایا ہے، یہ گناہ وہ ہے جس سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہوئی اور قوموں کی قومیں تباہ اور برباد ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ من المس کا کیا معنی ہے؟ مس، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ باڈی مسل گئی تھی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پہچاننے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ سود کرنے والے جب یہ قیامت والے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، یہ ایسے ہوں گے جیسے دیوانہ پاگل ٹائپ نہیں ہوتا، اور یہ کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، یہ ہوش حواس کے اندر نہیں ہوگا، یہ دیوانہ ہوگا، اس کو شیطان نے مسلا ہوگا۔ اور ایک امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی اٹھے گا اپنی قبر سے، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے دنیا کے اندر ایک آدمی کسی کے گلے کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی عجیب و غریب طرح کے گھراٹوں کی آواز آتی ہے، اس کے گلے کے اوپر وزن ہوتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور وہ تڑپتا ہے۔ یہ سود کرنے والا جو ہے اپنی قبروں سے ایسے اٹھے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ ان کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہتے تھے کہ یہ بھائی یہ بھی تو ایک بیع کی طرح ہے، کاروبار کی طرح ہے، سودا بیچ کر اگر ہم فالتو پیسہ لیتے ہیں تو یہ بھی دے کر لینا، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ آج معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ بیع کو اور سود کو، ربا کو برابر سمجھا جاتا ہے، اور یہی سمجھتے ہیں یہی کاروبار ہے اور یہی اس طرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا اٹھنے کا جو یہ اس طرح یعنی دیوانگی کی حالت کے اندر اٹھنا اور یہ اس طرف گرنا اس طرف گرنا، وجہ کیا تھی؟ یہ سود کو اور بیع کو، کاروبار کو، سوداگری کو اور سود کو یہ برابر سمجھا کرتے تھے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ آج اسی وجہ سے یہ ملک کی حالت جو ہے یہ دیوالیہ ہوئی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جس گناہ سے منع کرتا ہے اس کے لیے ہمارے سربراہ کشکول لے کر سود کر رہے ہیں، سود در سود، اور قوم جو ہے وہ جناب ہر طرح کے اس ظلم کا شکار ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ظلم در ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑا جائے گا، اللہ کی طرف سے منہ موڑا جائے گا، تو اللہ ایسی قوموں کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ آج ساری دنیا کے دانشور مل کر اگر ایک ملک کی حالت کو درست کرنا چاہیں تو رب کائنات کی قسم وہ درست نہیں کر سکتے، لیکن چند آدمی بیٹھ کر حدود اللہ کو نافذ کر دیں اور حدود اللہ کے اندر ایک سود کو حرام قرار دے دیں اور اس کے خلاف کام کریں، اللہ یہاں پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے گا، اور انہی جو خشک ندیاں ہیں ان کے اندر سے شہد اور دودھ کی نہریں اللہ جاری کر دے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے بے کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور میں نے تمہارے اوپر ہر طرح کی سود کو حرام کیا ہے۔ بے کیا ہے؟ آپ کاروبار کرتے ہیں اور یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور سود کیا ہے؟ سود کے ساتھ پیسے دے کر اس کی جنس کے مطابق جنس کو واپس لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جو تمہاری طرف ایک نشانیاں آ گئی اور تم نے سود کو چھوڑ دیا، یہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو تمہاری رقم ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور سود تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس یہ سود کو حلال سمجھیں گے پھر بھی نہیں رکیں گے تو فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ نار والے ہیں جو ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اگر ظاہری طور پر اس کا خاتمہ ایمان، ظاہری طور پر لوگوں کو لگے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، لیکن قبر کے اندر اور حشر کے اندر یہ ابدی عذاب کے اندر یہ مبتلا ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، اور صدقات یہ صدقات والے مال کو اللہ رب العالمین بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ آپ کے سامنے دو مخلوق اللہ کی، ایک کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور بکری بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں کتے کتنے ہیں اور کوئی کتا ذبح نہیں ہوتا، لیکن کتا جو ہے آپ کو اس کی یعنی کہ اس کی دنیا کے اندر اس کی نشو و نما بہت کم نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ کتا حرام ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ بکری کو دیکھیں تو دن میں ہزاروں نہیں کروڑوں بکریاں کٹ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر برکت ہے۔ برکت کیوں ہے؟ یہ حلال ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال بھی ایک دنیا والوں کے سامنے دے کر اور ان کا پیدا کر کے دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا، اس لیے یہ سود کو پسند کرتے ہیں، یہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اسلام جو ہے یہ غم خواری کا مذہب ہے، اور اس مذہب کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس اسلام کے اندر جو کچھ بھی ہے، آپ پہلی امتوں کے اندر دیکھیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو امت محمدیہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اسلام نے سود کے مقابلے میں قرض کا متعارف کروایا۔ قرض کیا ہے؟ قرض ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مشکل کو حل کرنا، اور آج قرض جو ہے وہ لوگ نہیں دیتے۔ اگر قرض حسنہ دیتے ہیں تو چونکہ دو طرفی دینداری نہیں ہے، نہ دینے والوں کی طرف ہے نہ قرض لینے والوں کی طرف دینداری ہے۔ اگر قرض کوئی لے لیتا ہے تو یہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور دینے والا جو ہے یہ اسلام کے اندر بہت بڑا آپشن تھا جو آج اسلام کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ اپنے دور مبارک کے اندر قرض لیا کرتی تھی اور پھر اس کو واپس دیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا ماں جی آپ کو قرض کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور آپ پھر قرض لے لیا کرتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں جی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرض لے کر دینے والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ اس کی اگر نیت ہو میں نے قرض لیا ہے اور میں اس کو واپس کروں گا، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میں قرض اس لیے لے کر واپس کرتی ہوں تاکہ جو اللہ کی یہ مدد اور نصرت ہے یہ بھی میرے حصے میں آ جائے۔ اسی طرح جب انسان قرض دیتا ہے تو قرض کے اندر کیا ہے؟ جب سے اس نے یہ رقم دی ہے اللہ رب العالمین اس
کو اس رقم کے برابر روزانہ صدقہ کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اس نے تاخیر کر دی، آپ نے اس تاریخ کے مطابق واپس نہیں دیا اور اس نے مہلت مانگ لی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت دینے پر اس صدقے کو ڈبل کر دیا۔ جتنی مہلت دے گا اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قرض دیا اور ایک آدمی نے قرض واپس نہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے قرض لینے والوں کی بھی دینے والوں کی بھی تربیت کی ہے۔ تربیت کیا ہے؟ قرض لینے والا اگر اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے یہ قرض لینا ہے، میں اس کو داں لگا دیتا ہوں اور میں آئندہ اس کو قرض واپس نہیں کروں گا، یہ اپنے آپ کو بڑا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو، دوسرے لفظوں میں وہ جو ہماری زبانوں میں کہتے ہیں میں نے چونا لگا دیا، تو میرے بھائیو ایسے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے، یہ اللہ کی عدالت کے اندر ہتکڑیاں لگا کر چور کی حیثیت میں اٹھایا جائے گا اور یہ ظالموں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر دوسری طرف ایک آدمی نے قرض لیا ہے، اگر اس نے یہ قرض واپس نہیں کر سکا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے قرض اس کا واپس کرنا ہے، اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، لیکن قرضہ اس کے ذمہ تھا، یہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد یہ چلے گئے، حساب کتاب کا دن آ گیا، اللہ نے مدد کیا کہ اس کی طرف سے یہ اللہ نے اس کا قرض اتار دیا۔ کیسے اتارا؟ اس مقروض کا اللہ نے جنت کے اندر جو ہے وہ جس نے قرض دیا تھا اس کا اللہ نے محل تیار کر دیا۔ جب حساب اور کتاب ہوگا تو وہ کہے گا اللہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا مجھے نہیں دیا، تو اللہ رب العالمین اس قرض کے بدلے میں اس کو وہ محل بھی بتائے گا اور یہ دونوں بتائے گا۔ وہ کہے گا اللہ میں یہ محل کو دیکھ کر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی مدد اس طریقے پر بھی کرتا ہے چونکہ اس کی نیت میں یہ شامل ہے میں نے قرض واپس کرنا ہے اور میرے پاس آئے گا، میں جیب میں رکھ کر بھی اس کا قرض اپنے ذمہ نہیں لوں گا، یہ اللہ کے ہاں میں ظالم نہ لکھا جاؤں۔ یہ تربیت ہے دونوں کی۔ اب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھ کر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب مبارک بیان کرنی تھی، اس دن اتفاقاً صحابہ اکرام نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ سارے صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، میرے پاس دو خوبصورت بندے آئے، جبرائیل امین آئے اور ایک فرشتے کا دوست اور آیا اور مجھے لے کر ایک وادی کے اندر چلے گئے۔ جب وادی کے اندر گئے تو میں نے وہاں اس وادی کے اندر ایک انسان ایسا دیکھا کہ جس انسان کو لوہے کی سلاخیں اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہیں، اس کے جبڑے کاٹے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اس کو پاخانے کے ذریعے وہ نکل جاتی ہیں اور آگے سے منہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ یہی کام۔ یہ اسی طرح ہے۔ فرمایا میں نے فرشتے سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول آگے چلیے۔ جب آگے گئے تو آگے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو سویا ہوا ہے، اس کو فرشتہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کچل جاتا ہے، پھر فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ آگے چلیے۔ جب آگے گئے فرمایا آگے میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس تندور کے اندر میں نے مرد اور عورتوں کو ننگے برہنہ حالت کے اندر دیکھا اور تندور کا اوپر سے منہ تنگ ہے، اندر اس کے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس کے اندر جل رہے ہیں، چیخ اور پکار کر رہے ہیں۔ فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آگے چلیے۔ جب آگے گئے تو آگے دیکھا کہ ایک آدمی خون کی وادی کے اندر ہے،
اور وہ ایک طرف سے نکلنا چاہتا ہے اور وہاں سے وہ پھسلتا ہے، نیچے آتا ہے، یہاں فرشتہ اس کو دوبارہ پتھر سے مارتا ہے، یہ نکلنا چاہتا ہے، اس کا وادی کے اندر یہ کام لگا ہوا ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پہلے آپ نے واقعہ دیکھا تھا، جو لوہے کی سلاخیں اس کے منہ میں ڈالی جاتی تھیں، فرمایا یہ دنیا کے اوپر جھوٹ بولا کرتا تھا، جس کو آج ہم دانشمندی کہتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہوئے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی سادہ لوہ انسان کا جیب خالی کرنا ہو تو ہم جو ہے جھوٹ بول کر ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے اس کو بالکل وہ کر دیا، جی یہ نہ سمجھ انسان ہے، بے وقوف ہے۔ جھوٹ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے تو بڑا دانشمند ہوں، دیکھو جی میں نے بندے کو بے وقوف بنا دیا۔ فرمایا کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کے ساتھ یہی معاملہ قیامت تک لگا ہوا۔ دوسرا آدمی جس کے سر میں پتھر مارا جاتا ہے، کچلا ہوا ہے، میرے بھائیوں رب العالمین نے فرمایا قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنی زندگیوں کا شاعر بناؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فرمایا یہ قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، دکان پر لکھ کر لگا دیتا تھا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، نیچے سود کا کاروبار ہے، نیچے جھوٹ پر، ملاوٹ پر، دھوکے پر اس کا کاروبار ہے، اوپر آیات لگائی ہوئی ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ یہ تو فرعون کو بھی اللہ نے دولت دی تھی، قارون کو بھی دی تھی، اگر اسی کو اللہ کا فضل کہا جائے تو میرا خیال سے شداد سب سے بڑا اللہ کے فضل کا حقدار اور مستحق ہے۔ اللہ نے اس کو فضل نہیں کہا، فضل یہ کہا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کے دین پر راضی ہو جائے، چاہے اللہ نے تھوڑا دیا یا زیادہ دیا۔ میں کہتا ہوں مانگ کر کھانا بہتر ہے ملاوٹ کرنے سے، مانگ کر کھانا بہتر ہے دھوکہ دینے سے، مانگ کر کھانا بہتر ہے کسی بھائی کے ساتھ جھوٹ بول کر کھانے سے۔ رب کائنات کی قسم یہ معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، آپ بتائیں ہیں یا نہیں؟ دوسرا جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تیسرا گناہ جو تندور کے اندر برہنہ لوگ جل رہے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے اور زنا کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، یہ اس کو برابر سمجھا کرتے تھے۔ کسی کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے، اور جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، رب کائنات کی قسم میرے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں بے ایمان ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان جو ہے ان کے اندر سے نکل جاتا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو یہ سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ میرے بھائیو آج ہم ان برائیوں کو کوئی برائی نہیں سمجھتے، کیا یہ برائیاں یہی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ننگا جسم ملانا؟ نہیں، آنکھوں کا زنا بھی ہے، یہ کانوں کا زنا بھی ہے، جو ہم آج پیکج لگا کر ہماری اولادیں غیر بچیوں کے ساتھ یہ جو محبوب گفتگو کرتی ہیں۔ کائنات کے اندر محبت کا جو اللہ رب العالمین نے کنسپٹ بتایا ہے، وہ نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا کنسپٹ اللہ نے جو بتایا ہے، فرمایا کہ جو بیوی کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے میرا رب اس کو صدقہ لکھ دیتا۔ میرے بھائیوں آج ہم معاشرے کے اندر ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک پیار کا نام دے کر غیر بچیوں کے ساتھ وہ محو گفتگو کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ والدین سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر کہ تم نے یہ کیا جو ہے دنیا کے اندر بنایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ اور چوتھا جو ہے فرمایا یہ لوگوں کا خون چوسا کرتا تھا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ فرمایا کہ یہ سود کو،
یہ پسند کیا کرتا تھا. اور میرے بھائیوں یہ جو سود ہے یہ لوگوں کا خون چوسنا ہے. خون چوسنا کیسے ہے؟ جیسے آپ کسی کو 100 روپیہ دیتے ہو اور اس سے ڈیمانڈ کرتے ہو 110 روپے کی، یہ اگلے کا خون چوسنا ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کو خواب کے ذریعے جو معراج ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے یہ کہا، فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ سود خور لوگ ہیں جو سود کر کے غریبوں کا جو ہے تو یہ بال چوسا کرتے تھے، خون چوسا کرتے تھے. آج سود دینے والا، سود میں کاروبار کرنے والا، یہ کیا ہے؟ یہ غریب کا جو ہے خون چوس رہا ہے. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر امیر در امیر ہو رہا ہے اور غریب در غریب ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس. یہی لوگ ہیں کل قیامت والے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ سود کو حلال سمجھنے والے اور لوگوں کا یہ خون چوسنے والے یہ اپنی قبروں سے دیوانگی کی حالت میں اٹھیں گے. پھر سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرمایا کہ 70 گناہ سود کرنے والوں کے لیے ہیں. 70 گناہ. کتنے گناہ؟ 70 اور کسی جگہ میں 73 ہیں. 70 گناہ جو ہیں سود کرنے والوں کے لیے ہے. اور سب سے چھوٹا گناہ جو ہے جس کو ہم بالکل باریکی والا سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم، آسروہا ینکہا رجل امہ، فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یا زنا کرنا، یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں، ہمیں کوئی ماں کی گالی دے دے تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑتے. ایک آدمی سود کرنے والا کنفرم، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کنفرم چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور اگر یہ عام بات ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ لفظ رجل امہ، یہ زنا کے لفظ اپنی زبان مبارک سے نہ نکالتے. آج ہم جو ہے اگر اس پہ شرمندہ ہوں تو میرے بھائیوں محمد رسول اللہ اپنی زبان سے نہ نکالتے. اگر یہ عام مسئلہ ہوتا، آج سود کرنے والا اللہ کی قسم اپنی ماں سے زنا کر رہا. یہ اہم مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلک کی بات نہیں ہے. یا میں آپ کو مسلک کی دعوت دوں، میرا گریبان پکڑ دو. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے مسلک کی دعوت دینا میرے ہاں حرام ہے. میرا مسلک یہ ہے علی سے والناس تک قرآن جس جماعت کی رہنمائی کرتا ہے وہی میرا مسلک اور میری جماعت ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے، اپنے اعمال کو محمد رسول اللہ کی لیبارٹری کے اندر ڈال دو، اور جب اس لیبارٹری میں ڈالو گے وہ لیبارٹری اوکے کا نشان دے. رب کائنات کی قسم میرا وہی مسلک ہے، آپ بھی اسی مسلک کو اپنا مسلک بنا دو. یعنی اپنی زندگی محمدی بنا دو. کیا بنا لو؟ محمدی. حملی مالکی شافی خلی ولی، صرف ایک محمدی زندگی بنا لو. اور محمدی زندگی بنے گی اسی قرآن کے ذریعے بنے گی. کیوں؟ کسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ اور نیک انسان ہے. وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. پھر یہ جو سود ہے، یہ سود کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے تو بڑا دانشور ہوں اور میں بڑا کامیاب ہوں. اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا. آپ مجھے یہ بتائیں، آج میں اور آپ یہاں بغیر قانون کے چند نعرے ہم حکومت کے خلاف لگا دیں، چند نعرے، تو ہمیں ایجنسیاں اٹھا کر لے جائیں گی، ہمارا نام و نشان نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسٹیٹ
میں لیا ہے، ہم نے اسٹیٹ کے قانون کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ یہ قانون مجھے اور آپ کو تو سمجھ آتا ہے کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اور جو میرا رب کہتا ہے سود کرنے والا میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نعوذ باللہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر کے نعوذ باللہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ شکست دے سکتے ہیں؟ اور جب اللہ کے ساتھ جنگ ہوگی تو یاد رکھ لو جنگ کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں۔ میرا آپ کا جھگڑا ہوگا تو میری کوشش یہ ہوگی آپ کی قیمتی گاڑی کو توڑ دوں، میں آپ کے مکان کو توڑ دوں۔ میرا رب جب جنگ کرتا ہے زروع زمین پر انسان کے ساتھ، اگر یہ باز نہیں آتا تو میرا رب اس کا نقصان کرتا ہے، اس کا ایمان ختم کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس کو تباہ اور برباد اور نیست اور نابود کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ، رسول اللہ کی لعنت ہے۔ اے اللہ کے رسول کس پر؟ اکل الربا، جو سود پر کاروبار کرتا ہے، وموکلہ، جو کھلاتا ہے اپنی اولاد کو، وکاتبہ، جو لکھتا ہے۔ عدالتوں کے اندر دیکھو بڑی بڑی باتیں ہیں، لکھتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوں گے ایسے مجرم جو عدالتوں کے اندر اپنے آپ کو وکیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا وَكَاتِبَهُ، یہ لکھنے والا کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ وَشَاهِدَيْهِ، عدالتوں کے اندر گواہیاں دیتے ہیں، بھائی یہ سود کا کاروبار ہوا، اس پر لکھت ہوئی ہے، اس کے اوپر میں گواہی دے رہا ہوں، جناب یہ لکھا محمد فلاں جی فلاں، اس نے گواہی دی، لکھت دے دی۔ رب کائنات کی قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا وقال ہم سوا، ان سب پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اور لعنت بد دعا کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بد دعا کو کہتے ہیں۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ عام فہم بات کے اندر یہ ہے لعنت کا معنی، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کا دشمن آ جائے اور آپ کے گھر کے صحن کے اندر کھڑا ہو، آپ یہ کہیں دفع ہو جا میرے گھر سے، یہ لعنت کا ترجمہ ہے اور معنی ہے۔ میرا رب کہتا ہے دفع ہو جا میری رحمت کے سائے سے باہر ہو جا، یہ لعنت ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ فلاں کی بد دعا نہ لگ جائے، فلاں بزرگ کی بد دعا نہ لگ جائے، اور اللہ کے رسول کی بد دعا کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، فرمایا سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا کھلانے والا، لکھنے والا، لکھانے والا، گواہی دینے والا، یہ سارے کے سارے ایک زمرے میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بد دعا کے مستحق بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا۔ پھر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قسطوں پر ہم جو کاروبار کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی یا نبی شریعت محمدی کے اندر یہ قسطوں کا کاروبار آپ کو نہیں ملے گا۔ میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات میں علماء نے رائے دی، کسی نے کہا جائز ہے، کسی نے کہا نہیں جائز، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو یہ بتایا اسلام غم خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر ایک دوسرے کو قرضہ دینے کا، اور قرضہ دینے والا یہ روزانہ اللہ کے صدقے کا مستحق ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ ہاں، یہ قرض دینے والا رشتہ داری کو نہ دیکھے، یہ اللہ کی رضا کو دیکھے، اس لیے اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اگر یہ کہے جی کہ میرا برادر لائے ناراض نہ ہو جائے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب اس پر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قسطوں پر ہے یہ علماء نے کہا ہے، اور کسی علماء نے محدث نے یہ کہا یہ جائز ہے، لیکن اکثریت علماء محدثین نے یہ کہا ہے
یہ بھی ایک قسط کے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ نے کرنا ہے قسطوں پر وہی جو موجودہ قیمت ہے نقد والی ہے اپنے بھائی کی آسانی کے لیے اسی کو قسطوں پہ کر دے. کیا تجھ پہ موت آ جائے گی؟ اللہ تجھے صدقے کا ثواب بھی دے گا, اگلے کا کام بھی ہوگا, اور اللہ تجھے جو ہے تو دعائیں بھی دے گا. کیوں اس شبے والی بات میں بڑھتا ہے؟ اسی لیے اسلام نے یہ غمخواری کا مذہب اور یہ متعارف کروایا ہے جو آج معاشرے کے اندر نہیں ہے. آج معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خون چوسنے کے مقام ہے اور ایک دوسرے کا خون چوس رہے ہیں. کس لیے؟ سود کے ذریعے. اگر آپ قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں, بینک سے لیتے ہیں, آپ سے گاڑی کی قسط جو ہے وہ اگر رہ جاتی ہے مجبوری کے ذریعے اور بینک والے بلا کر کہیں گے اتنا جرمانہ ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر وہ دور آئے گا. اس امت کے سارے لوگوں نے اگر سود نہ کیا لیکن وہ امت جو ہے اس کو سود کا دھواں لگے گا. آج سود کا دھواں ہر ایک کو لگ چکا. میرے بھائیوں, آج سود کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مثل الربا. قالوا انما البيع مثل الربا. کیا کہتے ہیں؟ یہ سود جو ہے یہ بیع کی طرح ہے. اگر آپ چاول لیتے ہیں, چاول کے بدلے میں جنس تبدیل کرتے ہیں, یہ بھی سود میں آتا ہے. اس کی جگہ دوسری چیز لے لی. میرے بھائیوں, یہ سود کے اندر آپ آئیں تو پھر بینک کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ ہے, آج حاجی صاحب, آج نمازی صاحب, بیت اللہ کے اندر صفائی کرنے والا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح مسلمان ہوگا رات کو کافر ہوگا. یہی تو وجہ ہے. صبح ایمان آ جائے گا, توبہ استغفار کرے گا, زور کے بعد یہ کافر ہو جاتا ہے, مغرب کے بعد یہ مر جاتا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, مسلمان کے گھر میں یہ رہا, لیکن شام کو کافر مار کر اس کا جنازہ مسلمان کے گھر سے کافر کا نکل رہا ہے. کبھی سوچا یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی ایمان آ جاتا ہے, کبھی نہیں. کبھی نماز پڑھ لیتے, کبھی نہیں پڑھتے. مسجدیں ویران ہو گئیں, اللہ کا گھر ویران ہو گیا. قرآن کے لیے سارے مرتے ہیں لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی نہیں مرتا. مسجد کی بے حرمتی کے لیے سارے جان دیتے ہیں, اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر آنے کو کوئی تیار نہیں. میرے بھائیوں, اللہ کی عزت کی قسم, اسلام کے ساتھ محبت کا وجہ یہ ہے, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اسلام کے ساتھ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جاؤ. پورا قرآن جو ہے یہ قرآن محمد رسول اللہ کی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے, اور محمد رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ تمہیں جنت کا راستہ بتاتی ہے اور میرے رب کی خوشنودی بتاتی ہے. یہ پورا قرآن یہ محمد رسول اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے, اور پورا قرآن محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو جنت بتاتا ہے. مسلمانوں, آج ہم قرآن کو پڑھتے نہیں, ہم مولویوں کے پیچھے, ہمارا پیر بڑا تکڑا ہے, بڑا اس کی کمر میں بہت بڑی طاقت ہے, یہ مجھے چھڑا لے گا. رب کائنات کی قسم, میرا رب محمد رسول اللہ کو فرماتا ہے ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے. وہ بھی میرے رب کے اذن سے میرے محمد رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہ بھی نہیں کہ میرے محمد رسول اللہ چھڑا کر جنت میں بھیج دیں گے. میرا رب فرمائے گا میرے محبوب مانگو, آج آپ جیسا مانگنے والا نہیں اور مجھ جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں. یہ بھی میرے رب کے اذن سے ہوگا. سارے پیغمبر یا ربی نفسی نفسی کہیں گے. آج ہمیں پیر پر جو چرس اور بھنگ پینے والا, کڑے پہننے والا, گندا غلیظ ترین انسان جو ہے, ہم نے اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر ہم کہتے ہیں یہ کل اللہ کی عدالت میں میری سفارش کرے گا. میرے بھائیوں, سفارش تو آپ بھی میری کریں گے, میں بھی آپ کی کروں گا, بھائی بھائی کی کرے گا, دوست دوست کی کرے گا, لیکن شفاعت اکبری محمد رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے دین اسلام کو ایک مزاج بنا لیا, اور مزاج بنا کر ہم نے اس کو کیا سمجھا
کہ ہم جو ہے تو ہم یعنی کہ اللہ کی عدالت کے اندر ہم جو ہے چلے جائیں گے نماز پڑھنے سے. نہیں، نماز بھی تب قبول ہوگی جب تمہارا عقیدہ توحید پر ہوگا، جب تمہارے عقیدے کے اندر یہ ہوگا بگڑیاں بنانے والا، عزت دینے والا اور کشتیوں سے نکالنے والا، سمندروں کے اندر بیڑے ڈوبے ہوئے نکالنے والا کون ہے؟ اور ان بزرگوں کو بھی قبروں سے اتارنے والا، اٹھانے والا کون ہے؟ اب مجھے سمجھ نہ آئی، پیچھے میں نے نیٹ پر بھی لکھا، آخری بات کرتا ہوں کہ جی غوث اعظم جو ہیں وہ اپنی روحوں کی گٹھڑی لی اور ڈانڈا مارا ملک الموت کے، اور ساری روحیں نکل گئیں، اور پھر قبر کے اندر یہ ہوا. اب یہ پوچھنا چاہیے ان مولویوں سے، قبر کے اندر کی حالت تم نے وہاں کوئی سی سی کیمرہ لگایا ہوا تھا؟ یہ سب جھوٹ ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اسی لیے محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین نے وہ 4 گناہ بتائے کہ یہ دنیا پر جھوٹ بولا کرتا تھا. وہ جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے جو مولوی تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عدالت سے یہ پیر بچا لیں گے، یہ فلاں بچا لے گا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس کی جھوٹ کی جال میں آنے والا بھی جھوٹ ہے. توحید اللہ کا سچ ہے اور پھر عبادت کرنی ہے تو پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنا عقیدہ بھی توحید والا بناؤ. اور انشاءاللہ ہم بینکوں کے اندر اگر ہمارا سائمن اکاؤنٹ ہے ہم انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے آپ اپنی رقم رکھیں، لیکن اسلام کے اندر بینکوں میں رکھنے کا بھی آپشن نہیں ہے. کھلی بات کر دوں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور پھر اسی طرح آخری صورتوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال گن کر رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کو کیا یعنی کہ وہ اس خوشی میں رہے، ان پر موت آ گئی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 2 اعلان آپ کے سامنے کیے جاتے ہیں. ایک ماشاءاللہ جنت کی مسجد کی کمیٹی جو ہے حاجی ارشد صاحب اور قاری عبدالحمید اوان صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے مشورہ یہ کیا ہے کہ اس مسجد کے اندر ہم حفظ کی کلاس شروع کریں. آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، نیک مشورے دیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ آئندہ جمعہ جو ہے صراط مستقیم مسجد کے اندر مولانا عبد الناصر صاحب حفظہ اللہ پڑھائیں گے. وہاں پر ایک بچے کا قرآن مکمل ہوا ہے. ایسے والدین کے لیے خوشیوں کا مقام ہے، اور انشاءاللہ اس مسجد کے اندر بھی ہم حفظ کی کلاس شروع کریں گے، اس کے ساتھ ترجمہ بھی ہوگا. اور انشاءاللہ یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، جب یہاں پہ حفظ کی کلاس شروع ہوگی یہاں پر ہم ایک کلاس بالغہ بھی لگائیں گے جس کے اندر غسل کے فرائض اور نماز کے اور یہ اس طرح کے جو ہیں یہ ان کو یعنی رکن بتائے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.